سامعین اور ناظرین، یہ نوجوڑ فرقے والے اتنے بڑے بدنصیب ہیں جس مقدس مقام کے علماء کو دھوکہ دے کر اس کا مجدد علماء اہل سنت پر کفر کا فتویٰ لگانے کی ناکام کوشش کی۔ اسی مقدس مقام کے علماء آج ان کے نزدیک کافر، اور ان کا حج بھی وہاں ادا نہیں ہوتا، ان کی نماز وہاں نہیں ہوتی۔ بدنصیب دیکھیے، اللہ نے انہیں دربدر کر دیا اور علماء اہل سنت وہاں مدفون ہیں۔ مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں مدفون ہیں، مولانا خلیل احمد امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں مدفون ہیں مقدس مقامات پر، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ قاری شاہ محمد وہاں مدفون ہیں۔ یہ ان کا سچا عشق رسول تھا کہ ان کے قدموں میں جگہ ملی، اور فاضل مجدد فضول جگہ پہ سڑتا رہا۔ یہی حال کرتی اٹھائی قوم کی بھی ہے کہ اس کا مجدد دنیا کی بدنام زمانہ کتاب حسام الحرمین لکھ کر ان کی یہ ذریت کے لیے ان کے گردن میں تا قیامت ذلت کا طوق ایسا پہنایا کہ آج اس فرقے کے بڑے بڑے بھی اس طوق کو دیکھ کر تھرا اٹھتے ہیں۔ ان کی ذریت کی گردن سے وہ طوق نکالنا تو درکنار۔ لوگ کعبہ جاتے ہیں ایمان بنانے، ایمان بسانے، ایمان لانے۔ فاضل مجدد اپنی ماں کے منع کرنے کے باوجود بھی وہاں گیا لوگوں کے لیے کفر کا فتویٰ لانے۔ دین محمد سے عداوت ہو تو ایمان کیسا، دین محمد سے عداوت ہو تو ایمان کیسا، کفر جو کعبہ سے لایا وہ مسلمان کیسا۔ تو سنیں سامعین، یہ تین مولویوں کی بے بسی اور لاچارگی کہ اپنی ذریت کو بچا نہیں پا رہے ہیں، ان کی رہنمائی کر نہیں پا رہے ہیں، اور اس نوجوان فرقے والے کے اندر اتنی مایوسی چھائی ہوئی ہے، ان میں کوئی رہنما نہیں ہے۔ ان میں سے ایک مبارک حسن مبارک پوری، عبد الولی راشد رشیدی، ایک طارق انور مصباحی، جس کی رہنمائی کرتا ہے، گائیڈ لائن دیتا ہے رفعت قانی بھڑکاتی کو۔ اسی کے بلبوتے پر وہ جو ہے آتا ہے بھونکنے کے لیے، لیکن پھنس جاتا ہے۔ ان رفعت بھڑکاتی کا استاد ہے یہ، اسی کے بلبوتے پر چینل چلاتا ہے، لیکن طارق انور مصباحی کے اوقات دیکھیں کہ میرا نام سن کر کے پریشان ہو گیا۔ اسے پتہ چل گیا کہ علی اصغر ہے، اگر بات کرنے جائیں گے تو مٹی پلید ہو جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ کہانی رفعت بھڑکاتی کی بھی اور اس کے چینل کی بھی۔ تو سنیں سامعین، کس طرح یہ لوگ اپنی قوم کو جو ہے بیار و مددگار بالکل سڑک پہ چھوڑ دیا ہے۔ میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، نارے دوزخ میں جا کر وہ گرتا رہا۔ واللہ 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 واللہ۔ علامہ مبارک حسین صاحب بول رہے ہیں مبارک پور سے؟ جی بول رہا ہوں۔ حضرت سے خیریت سے حضرت؟ اللہ کا فضل کرم۔ حضرت ایک دیوبندی مذہب کتاب ہے، اس میں ایک صفحہ کی عبارت ہے، ذرا اس کے متعلق ذرا سمجھنا چاہتا ہوں۔ وہ عبارت میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی عبارت، اگر تھوڑا سمجھا دیں آپ ٹائم نکال کے، تاکہ وہ دوسرے کو سمجھانے میں آسانی رہے۔ بھائی میں خود طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا جی میری اس وقت طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آنکھ بنی ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے حضرت، ذرا اتنا خالی بتا دیں، یہ مطلب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ عربی ہے، اردو ہے، انگریزی ہے؟ کیا ہے؟ دیوبندی مذہب کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کے واٹس ایپ میں بھیجا ہوں میں، ذرا دیکھیں ذرا۔ یہ بالکل کام ہو گیا تھا، مطلب واٹس ایپ پر جی بھیج دیا، لیکن بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مجھے کیا لکھا ہوا ہے اس میں۔ جی کسی اور وقت آپ سے بتا دوں گا، اس وقت میں بالکل موڈ میں نہیں ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک، کوئی بات پڑھا بھی نہیں جا رہا۔ تو کب فون کروں حضرت آپ کو؟ اب میں کیا ہوتا ہوں، 2-4 دن میں کیجیے گا۔ اچھا کیا طبیعت خراب زیادہ ہے آپ کی؟ ہاں بھائی، مجھ سے پڑھا لکھا نہیں جا رہا ہے۔ اچھا 3-4 دن بعد لگاؤں حضرت؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت علامہ مولانا عبد الولی راشد رشیدی صاحب بول رہے ہیں؟ کون بول رہا ہے؟ میں علی اصغر بول رہا ہوں حضرت، علی اصغر بول رہا ہوں جی حضرت۔ 2-3 منٹ ٹائم ہے، 2-3 منٹ صرف۔ جی شاید نہیں پہچانیں گے آپ، ایک نمبر تھا حضرت کسی نے دیا ہے،
ایک کتاب ہے دیوبندی مذہب، اس میں ایک عبارت ہے حضرت صفحہ میں، پورا صفحہ میں کیا لکھا ہوا ہے ذرا وہ میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے واٹس ایپ نمبر پر میں نے حوالہ بھیجا ہے حضرت جی۔ پھر کب فون لگاؤں حضرت؟ مطلب پھر میں سمجھوں کیسے؟ اگر آپ میں سمجھوں کیسے؟ فون پہ یہ فون پہ سے بات نہیں کرتے ہیں حضرت، خالی سمجھانا ہے یہ عبارت حضرت۔ فون پہ کوئی عبارت وغیرہ کچھ نہیں حضرت کیا فون میں حضرت پاس میں کوئی ادارہ ہوگا، کوئی عالم حضرت آپ کو بھیج دیا اور پہنچ چکا ہے، اتنا زحمت گوارہ کرے حضرت۔ قوم کو حضرت آپ لوگ قوم کے رہنما ہیں، اگر آپ لوگ اس طرح کریں گے۔ ایسا ہے سنیے جی قوم کے رہنما ہیں جو ہیں ہاں آپ کے پڑوس میں کوئی عالم ہوں گے، ان سے جو ہے آپ کو حضرت بہت ساروں کو لگا ہے حضرت، بہت ساروں کو لگا، سب نے یہی کہا ہے کہ میرے پاس ٹائم ہے۔ فون پہ باتیں نہیں ہوتی تو پھر کس طرح کریں گے حضرت؟ پھر فون کس لیے حضرت؟ فون کس لیے ادارے میں پہنچیے نا حضرت؟ فون کس لیے ہے؟ فون تو بات کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ سب کرنے کے لیے ہوتا ہے، مطلب دین کے کام کے لیے فون نہیں ہے، دنیاوی کام کے لیے ہے؟ صرف خبر خیریت کے لیے فون ہوتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے حضرت دین کے کام کے لیے؟ یہ کس نے کہا ہے کہ فون دین کے کام کے لیے، مسئلہ مسائل بتانے کے لیے نہیں ہے؟ حضرت آپ لوگ اس طرح گمراہ کن باتیں کریں گے عالم ہو کے، اس طرح باتیں کریں گے آپ لوگ رہنما ہیں قوم کے، اس طرح رہنمائی کریں گے قوم کو؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں، آپ لوگ اتنے بڑے عالم کہلاتے ہیں، یہ اتنے بڑے مدرسے میں پڑھاتے ہیں آپ لوگ، غریب نواز کون سے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، آپ لوگ اس طرح لوگوں کو سمجھائیں گے دین؟ یہ دوسرا بھاگا دیکھیں سامعین، یہ ہے ان کے اوقات۔ سامعین یہ عبدالولی راشد رشیدی دارالعلوم غریب نواز شاہ پور بھلواڑہ، یہ وہاں کا مدرس ہے، دیکھیں اس کی حالت دیکھیں۔ یہ لکھا ہے خطیب اہل سنت ناصر مسلک اعلی حضرت علامہ طارق رضا شمسی صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں علی اصغر بول رہا ہوں حضرت، 1-2 منٹ ہے آپ کے پاس ٹائم؟ صرف 1-2 منٹ حضرت۔ یہ کتاب کے اندر ایک صفحہ ہے، کتاب ہے حضرت پیر مہر علی صاحب کی کتاب ہے، تو ان کی کتاب سے بول رہے ہیں پہلے میں گجرات سے بول رہا ہوں، تو یہ حضرت سے بول رہے ہیں، وہاں قریب میں علماء کرام ہیں، ان سے بات کر لیجیے۔ حضرت وہاں بھی گیا تھا حضرت، وہاں بھی گیا تھا، کہہ رہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت آپ ذرا آپ کے پرسنل میں بھیج دیا ہوں، ایک مرتبہ خالی دیکھ لیں کیا لکھا ہے اس کے اندر، عربی ہے، گجراتی ہے، فارسی ہے، یا انگلش ہے، یا بنگالی ہے، کون سا ایک بھی؟ آپ قریب میں جا کر کے مل لیجیے، مدرسے میں جائیے، دارالعلوم میں جائیے، دارالفتہ میں جائیے، فون پہ میں مسئلہ بتاتا نہیں ہوں حضرت مسئلہ نہیں بتانا حضرت، آپ کو مسئلہ نہیں بتانا ہے حضرت، مسئلہ بتانا نہیں ہے آپ کو، صرف ایک عبارت پڑھنا ہے حضرت، کیا لکھا ہے، انگلش ہے کیا ہے بتانا ہے، اتنا بتا دیں، انگلش میں ہے کہ اردو میں ہے کہ عربی میں فارسی میں ہے۔ یہ بھی گئے، یہ بھی اتر گئے موت کے گھاٹ، دیکھیں سامنے یہ ان کے اوقات، وہ موبائل چلاتے ہیں دین کی خدمت کے لیے نہیں، مسئلہ مسائل بتانے کے لیے نہیں، موبائل میں لوگ قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے اور حدیث بھی نہیں پڑھ سکتے، ہائی ہیلو کرنے کے لیے لوگ فون رکھتے ہیں اپنے پاس، دیکھیں سامنے ان کے اوقات، یہ مسلک کے بڑے عالم لگتے ہیں یہ۔ جی حضرت طارق مصباحی صاحب، جی ذرا اب تو دیکھ لیا نا آپ نے، ذرا پڑھ دینا حضرت، کیا اتنا بتا دیں یہ اردو میں ہے یا فارسی میں، عربی میں، کون سفر میں ہوں، آپ کہیں پہ مل لو نا یار کس سے۔ حضرت آپ نے تو دیکھ لیا نا، اتنا نہیں بتا سکتے تھے، آپ عالم ہیں، اپنی قوم کے رہنما ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا حضرت دیکھا ہے آپ نے، حضرت آپ نے دیکھا ہے، دیکھیں نشان آ گیا ہے، پہنچ چکا ہے، آپ نے دیکھ بھی لیا ہے حضرت، اس طرح آپ لوگ رہنمائی کریں گے قوم کی؟ ہاں وہ میں سمجھ رہا ہوں، آپ لوگ کتنے ہوشیار ہو حضرت یہ حسام الحرمین کے متعلق کہا جا رہا ہے، کاٹ چھانٹ کٹ کے شیئر کرتے ہو، لوگوں کو پریشان کرتے ہو، ہم سمجھ رہے ہیں۔ یہ حضرت اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کا راستہ ہے حضرت، اگر کوئی تم لوگ اتنے جھوٹے ہو کہ خود رہتے ہو دیوبندی بن کے بات کرتے ہو بریلوی۔ میں نے کہا میں بریلوی ہوں، جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کہا تمہارے نزدیک بالکل حضرت جھوٹ کیوں بول رہے ہیں، حضرت جھوٹ کیوں بول رہے ہیں، میں نے کہا کہ میں بریلوی ہوں، میں نے کہا ہے، یہ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ دیکھو سامنے اتنا بڑا عالم بندہ اپنے مسلک کا ہیں، اور کس طرح جھوٹ بول رہا ہے، طارق انور مصباحی، اور یہ رہنمائی کرتا ہے اس کی رفعت بھڑکاتی کی،
اور دیکھ رہا ہے کہ پھر آن لائن میں آیا ہے اور بول رہا ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے کا ایک حد ہوتا ہے جھوٹ بولنے کی، ہیں؟ رفعت بھڑکاتی کی رہنمائی کرتا ہے یہ چینل چلانے میں، اس کے اوقات دیکھیں۔ یہ فون کاٹ دیا مردود نے۔ رفعت کانڑی بھڑکاتی کی رہنمائی کرتا ہے، اس کے اوقات دیکھ لے، میری آواز میں پہچان لیا یہ۔ اب سامعین اندازہ لگائیں، جب رفعت خبتی کانڑی بھڑکاتی کے استاد کی یہ درگت بنی ہے، خوف اس کے اندر علی اصغر کا، تو رفعت بھڑکاتی کی کیا اوقات ہے کہ میرے سامنے ٹک پائے گا۔ اسی لیے اس نے کہا تھا کہ علی اصغر سے ہم کسی حال میں فون کال بات نہیں کریں گے، اس نے کہا تھا۔ یہی دیکھ لیا سامعین آپ نے رفعت کے اوقات کیا ہے۔ کہ فون کال پہ چونکہ صحیح سے تحقیق کا موقع نہیں ملتا ہے، اس لیے میں فون کال پہ بات نہیں کر سکتا۔